ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالجلیل اس گفتگو میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہے برادر خان یاسر، جن سے ہم انشاءاللہ مطالعہ اور اس سے متعلق کچھ مسائل کے تحت گفتگو کریں گے۔ برادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے شروعات یہاں سے کریں، مطالعہ کیا ہے؟ مطالعے کے مفہوم پر اگر ہم غور کریں تو لغوی یا لنگوسٹک حیثیت سے بہت سارے مطلب تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جیسے طلوع ہونا یا ظاہر ہو جانا، کسی چیز کا ایک دم واضح ہو جانا۔ عام طور پر جب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کسی چیز کی گہری سمجھ حاصل کر لینا، کسی گہرا علم حاصل کر لینا۔ لیکن جو مثال مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے مطالعے کو بیان کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مطالعہ ایک ذہنی اور فکری غذا ہے۔ جس طرح آپ کو اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مادی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کو اپنی فکر کو متوازن رکھنے کے لیے، درست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے فکری غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ فکری غذا آپ کو مطالعے کے ذریعے فراہم ہوتی ہے۔ اس مثال میں ایک اور اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا جس طرح آپ کو پابندی سے کھانا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن بہت زیادہ کھا لیں اور پھر بے نیاز ہو جائیں کھانے سے۔ جس طرح آپ کو صحت مند کھانا پڑتا ہے، آپ کچھ بھی ایری غیری چیزوں کو کھا کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس سے مجھے طاقت مل جائے گی، بالکل اسی طرح آپ کو مطالعے کو بھی بہت پابندی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو مطالعے کرتے وقت بھی صحت مند کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنی فکر کو صحت مند بنا سکیں، اور یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جس طرح مادی غذا نہ کھا کر جسمانی طور پر آپ کی موت ہو جاتی ہے، آپ یہی سوچیے کہ اگر آپ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ فکری طور پر آپ کی موت ہو جائے۔ یہ تو ہو گیا مطالعہ کیا ہے، کہ مطالعہ نہ کرنے سے انسان کی فکری موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز پر بھی روشنی ڈال دیجیے کہ مطالعے کی شروعات کیسے کی جائے۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ مطالعے کی شروعات کیسے کی جائے، لیکن اتنا ہی مشکل اس کا جواب دینا ہے، اور وہ مشکل اس لیے ہے کہ جیسے یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم سائیکل سیکھنا کیسے شروع کریں، یا فٹ بال کھیلنا کیسے شروع کریں، یا کرکٹ کھیلنا کیسے شروع کریں، بالکل اسی طرح یہ مشکل ہے کہ ہم یہ بتا دیں یا کوئی ایک سیٹ پیٹرن ایسا ڈیزائن کر دیں کہ مطالعہ آپ اس طرح شروع کریے۔ سائیکل چلانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایک سائیکل لے لیں اور گرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھیں کہ گریں گے اور پھر اٹھیں گے تو آپ سائیکل چلانا ایک دن سیکھ جائیں گے۔ فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ کو ایک بال کی ضرورت ہے اور اپنے پیروں سے اس کو مارنے کی، پیٹنے کی، اس کو گول کی طرف دھکا دینے کی، کئی بار گرنے کی ضرورت ہے۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ کو ایک بیٹ ہے، ایک بال کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح مطالعہ بھی ایک بالکل نیچرل چیز ہے۔ آپ ایک کتاب لیجیے اور مطالعہ شروع کر دیجیے، یہ مطالعے کی شروعات ہے۔ یہ تو آپ نے مطالعے کی شروعات کے سلسلے میں کچھ باتیں مثال کے ذریعے سمجھائی، لیکن آگے ہوتا ہے کہ مطالعہ شروع ہو جاتا ہے، مطالعہ ایک فرد شروع کر دیتا ہے لیکن اس میں تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا۔ تو اس سلسلے میں مطالعے کو تسلسل میں لانے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے کچھ اس چیز پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ جو سوال ہے وہ اکثر سامنے آتا ہے کہ مطالعہ ہم شروع کر دیتے ہیں کسی مختلف وجوہات کی بنا پر، انٹرسٹ ہو رہا ہے یا کتاب اچھی لگی یا کسی نے کہہ دیا، لیکن وہ مومنٹم برقرار نہیں رہ پاتا ہے۔ آپ کے وہ جو سوال تھا کہ ہم شروعات کیسے کریں، اس میں جو مثال تھی وہ اسی لیے ایسی مثالیں تھیں جن سے ہم لوگ فوراً اپنی کامن زندگی میں ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ سائیکل چلانا، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں ہم تب کرتے ہیں اور تب کر سکتے ہیں جب ہمارا ان میں انٹرسٹ ہو، اور یہی میسج ڈرا کرنے کی کوشش یہاں پر وہ کی گئی ہے کہ مطالعے میں تسلسل تبھی برقرار رہے گا جب آپ اپنے اندر اس کے لیے دلچسپی پیدا کر پائیں گے۔ اس چیز کے لیے آپ کو سیلف موٹیویشن اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ آپ پہلی بار جب بیٹ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ کو جلدی آؤٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن آؤٹ ہونے کے باوجود بھی آپ دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ میں نے کہاں غلطی کی تھی، اور اگلی بار زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اور اچھے سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز ہر جگہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور ایک دن آپ ایک اچھے بیٹسمین بن جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہر جگہ ہے۔ تو مطالعے کے میدان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کئی بار کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کبھی لینگویج ہارڈ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے اور ہم تسلسل ٹوٹ جاتا ہے،
لیکن اگر ہم اپنے اندر وہی والا معصومانہ سیلف موٹیویشن پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کرکٹ کھیلنے کے لیے یا سائیکل چلانے کے لیے پیدا کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ مطالعے میں تسلسل برقرار رہ جائے گا. تو شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کر لیں. مطالعہ ہمارے لیے سزا نہ بنے بلکہ مطالعہ ہمارے لیے مزہ ہو جائے. جس طرح جب ہم کھیلتے ہیں تو بار بار امی کو پکارنا پڑتا ہے کہ 2 گھنٹہ ہو گیا 3 گھنٹہ ہو گیا، آؤ ناشتہ کر لو، آؤ کھانا کھا لو. وہی حال جب تک مطالعے میں ہمارا نہ ہو جائے تب تک آپ یہ سمجھیے کہ وہ سیلف موٹیویشن پیدا نہیں ہوا ہے، اور لگاتار کوشش کریے کہ وہ سیلف موٹیویشن پیدا ہو جائے. برادر، اب آگے بھی کچھ مطالعے کے سلسلے میں اس کی منصوبہ بندی کس طرح سے کریں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. منصوبہ بندی کے سلسلے میں ایک بات جو یہاں کوشچن کے طور پر کہوں گا وہ یہ کہ مطالعہ بالکل نیچرلی شروع ہو جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ بالکل ابتدا میں آپ اس کی منصوبہ بندی کریں. لیکن عموماً جس اسٹیج پہ ایک عیسائیوں کا ممبر ہوتا ہے، تحریک اسلام سے جڑا ہوا فرد ہوتا ہے، تو وہ عمر کے اس مرحلے پر ہوتا ہے جہاں بہتر ہے کہ وہ اپنے مطالعے کو منصوبہ بند طریقے پر آگے بڑھائے. بچپن میں شروعات آپ کی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اگر اپنے مطالعے کو منصوبہ بند کریں تو زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مطالعے کی منصوبہ بندی کے 2 بالکل آسان طریقے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ آتھر وائز یا مصنف کے حساب سے اپنے مطالعے کو منضبط کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے لیے کچھ چیلنجز بنائیے کہ جیسے اس سال میں مولانا مودودی کے لٹریچر کا مطالعہ کر لوں گا یا مولانا اسد الدین اصلاحی صاحب کے لٹریچر کا مطالعہ کر لوں گا، اور اس پر پھر لگ جائیے. تو وہ ایک منصوبہ بند چیز ہوگی کہ ہم مولانا مودودی کے لٹریچر کا مطالعہ کر رہے ہیں یا مولانا اسد الدین اصلاحی صاحب کے لٹریچر کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ منصوبہ بندی کا ایک طریقہ ہے کہ ہم آتھر وائز چیزوں کو لیں اور مصنف کے حساب سے اپنے مطالعے کو منضبط کریں. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تھیمیٹک منصوبہ بندی کریں کہ موضوعات کے حساب سے، کہ میں قرآنیات کا مطالعہ کروں گا تو میں اس کے سلسلے میں کچھ تفسیریں سلیکٹ کروں کہ میں پہلے تقسیم القرآن پڑھ لوں گا، اس کے بعد تدبر قرآن پڑھوں گا، اس کے بعد نظام القرآن پڑھوں گا، اس کے بعد فی ظلال القرآن پڑھوں گا. اور منصوبے کا ایک لازمی حصہ یہ ہو کہ یہ سب کام میں 1 سال میں 2 سال میں کر لوں گا. یا یہ ہو سکتا ہے منصوبہ بندی حساب سے کہ میں سیرت کا مطالعہ کروں گا، سیرت النبی پڑھوں گا، محسن انسانیت پڑھوں گا، اور اس طرح چیزیں پڑھتا چلا جاؤں گا. تو ایک ہوتا ہے کہ موضوعاتی منصوبہ بندی. تو جو چیز آپ کو مطلب زیادہ اپیل کرے، جو نیچرل لگے، اس حساب سے آپ اپنا منصوبہ خود بنائیے اور خود اپنا احتساب لیجیے، اور ڈیڈ لائن ذرا پریکٹیکل مقرر کریے اور ان ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنے کی کوشش کیجیے. تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب منصوبہ بندی کے حساب سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. برادر، ایک فرد تو مطالعے کے سلسلے میں منصوبہ بندی بنا لیتا ہے اور اس پر عمل بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن مطالعے کے بعد مطالعے کا اپلیکیشن کیسا ہو یا کس طرح سے کیا جائے؟ مطالعے کا اپلیکیشن کیسے کیا جائے، یہ بہت اہم سوال ہے. اصل میں کئی بار ہماری زندگی میں جو ایک کمی آ جاتی ہے یا بہت دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ کئی لوگ ہمیں چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کے علم کا ان کی عملی زندگی سے کوئی بہت دور دور کا کنیکشن نظر نہیں آتا ہے. کمیونزم پر بڑے بڑے لیکچر دیں گے لیکن بالکل مالدارانہ زندگی بسر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کا مطالعہ ہے اور جو ان کی پریچنگ ہے وہ ان کی عملی زندگی میں نہیں ہے. ایک مومن کا، ایک مسلم کا، تحریک اسلامی سے وابستہ ایک فرد کا مطالعے کا یہ رجحان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو علم وہ حاصل کرے اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے. تو مطالعے کا زندگی کے ساتھ یہ ربط بہت ضروری ہے، اور یہ ربط اگر پیدا ہوگا تبھی آپ وہ حقیقی علم حاصل کرنے کے لائق اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں جس کی پاداش میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنت سے ہمکنار کرے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے کئی دنیاوی نقصانات بھی ہیں. جن چیزوں کو ہم زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ چیزیں بہت جلد ہمارے دماغ سے محو ہو جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. آپ ہر شخص اپنی پریکٹیکل زندگی میں سوچ سکتا ہے کہ اس نے کچھ صورتیں یاد کی ہوں گی، لیکن نمازوں میں اگر ہم لگاتار ان صورتوں کو نہ پڑھیں تو وہ صورتیں ہمارے حافظے سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہی ہمارے ذہن کا پروسیس ہے کہ جن چیزوں کو ہم بار بار ریکلیکٹ کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں، جن چیزوں کو ہم سیریس لیتے ہیں، دوسروں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ چیزیں ہم یاد رہتے ہیں، انہی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو مطالعے کو اپنی پریکٹیکل زندگی سے کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، علم کو برقرار رکھنے کے لیے بھی، اپنے دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے بھی، اور اپنی عملی زندگی میں اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ایک سوال جو ذہن میں بار بار آتا ہے کہ
جس تحریک سے وابستگی ہے تحریک اسلامی، تو اسے کن میدانوں میں علمی اور تحقیقی کاموں کی ضرورت ہے؟ تحریک اسلامی کے تعلق سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کو خوب تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ تو اسلام اور تحریک اسلامی کو تو ہر فیلڈ میں علم و تحقیق کے کام کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور مطالعہ اور تحقیق جیسا کہ میں کہہ بھی چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہر فرد کا بالکل بہت ذاتی معاملہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو کیمسٹری میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ ہسٹری میں تحقیق کرے۔ اس حساب سے ہمیں سب سے پہلا جو چیلنج ہمارے سامنے ہے، ہم میں سے ہر فرد کے سامنے ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی ذاتی دلچسپی کا میدان متعین کرے کہ اسے کس میدان میں تحقیق کرنی ہے، کس میدان میں آگے بڑھنا ہے، کس میدان میں مطالعہ کرنا ہے، یا اس کو اس طرح آپ دیکھیں یا ہر فرد خود دیکھے کہ کس میدان میں خدمات انجام دے کے مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ میں کیمسٹری کے تھرو یہ کام کروں گا، میں ہسٹری کے تھرو یہ کام کروں گا، میں پولیٹیکل سائنس کے تھرو یہ کام کروں گا، یہ ہر فرد کا ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس فیصلے میں وہ بالکل مخلص ہو۔ کسی فیلڈ کو اس لیے اختیار کر لینا کہ اس میں پیسہ ہے، یا کسی فیلڈ کو اس لیے اختیار کر لینا کہ میرا دوست اس کو اختیار کر رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بالکل بچکانی باتیں ہیں۔ تحریک اسلامی سے وابستہ افراد اس کو دیکھیں کہ ہم کس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے سکتے ہیں، کس فیلڈ میں ہمارا کنٹریبیوشن میننگ فل رہے گا۔ یہ بات ہم سوچیں، اس پر غور کریں، اس پر مشورہ لیں، اور اس کے بعد جس فیلڈ کو بھی ہم چنیں بہت اخلاص کے ساتھ اس فیلڈ میں ہم چلے جائیں۔ لیکن جب آپ نے پوچھا ہی ہے کہ تحریک اسلامی کو کس فیلڈ میں زیادہ ضرورت ہے، تو میں کہوں گا کہ ہر میدان میں ضرورت ہے، لیکن خصوصاً سماجی علوم کا جو میدان ہے وہاں پر تحریک اسلامی کو، بالخصوص تحریک اسلامی ہند کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افراد اس میدان میں آئیں اور اس کو اپنے ریسرچ اور تحقیق کا موضوع بنائیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ سوشل سائنس جو ہے یہ زندگی کو انٹرپریٹ کرتا ہے، زندگی کو سمجھنے کے نظریات دیتا ہے، اور پھر ان نظریات سے لوگ جانتے بوجھتے یا انجانے میں متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ انجانے میں متاثر ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے، عوام نہیں جانتے کہ ہم کس نظریے سے متاثر ہیں، ہم کس نظریے کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ نظریہ علمی اور فکری طور پر ان کو ملا ہوتا ہے، اور اس کے کاؤنٹر میں ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ سیکولرزم ایک بہترین نظام حکومت ہے، یا یہ بات کہ اس دنیا میں کوئی بھی آفاقی سچائی نہیں ہے، یا یہ بات کہ اس دنیا میں کوئی بھی یونیورسل ویلیوز نہیں ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک مغربی فلسفے کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں آئی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کس مفکر نے یہ باتیں کہی ہیں، وہ نہیں جانتے کہ کس نظریے کے تحت یہ باتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ آج کے دور کا علمی اور فکری چیلنج ہے، اور اگر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے اور یقیناً کرنا ہے، تحریک اسلامی کا بہت بڑا محاذ علمی محاذ ہے، تو ہمارے افراد کو، خصوصاً نوجوانوں کو، سوشل سائنس کے میدان میں آ کر ریسرچ اور تحقیق کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہسٹری میں اپنے آپ کو تیار کریں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلامی تاریخ پر، سیرت نبوی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں تاریخی طور پر وہ کتنے بے بنیاد ہیں۔ یا وہ یہ کام انجام دیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں جس طرح مسلمانوں کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، جس طرح ایک مخصوص طبقے کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، یہ چیزیں تاریخی طور پر کتنی غلط ہیں، ان بات کو تاریخی طور پر ثابت کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جذباتی طور پر ہم کچھ بات بیان کریں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ علمی طور پر کسی بات کو ثابت کریں۔ دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک مثال یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا 19ویں اور 20ویں صدی میں، 18ویں صدی سے بھی آپ لے سکتے ہیں، جب مستشرقین کا دور آیا اور اسلام کو مغربی فلسفے کے حساب سے مغربی مفکرین نے سمجھنے کی کوشش کی اور بہت سارے الزامات لگائے۔ اس میں دو رسپانسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک رسپانس جذباتی رسپانس ہے جو مسلمان پروٹیسٹ کی صورت میں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ کی صورت میں دے رہے ہیں، یا مسلمان انگلش تعلیم حاصل نہ کریں اس صورت میں دے رہے ہیں، اور ایک رسپانس علمی اور فکری رسپانس ہمیں نظر آتا ہے جو ڈاکٹر محمد حمید اللہ جیسے مفکر دیتے ہیں، کہ وہ مغربی ریسرچ کی صحیح بنیادوں کو قبول کرتے ہیں اور ان صحیح بنیادوں پر چیزیں انالائز کرتے ہیں اور پرکھ کر بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے جو کنکلوژنس ہیں وہ غلط ہیں۔ حدیث کے تعلق سے کنکلوژنس ان کے غلط ہیں، قرآن کے تعلق سے کنکلوژنس غلط ہیں، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ غلط ہیں، اور اس بات کو انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کے راستے سے ثابت کیا۔ یہ آج ہر میدان میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل سائنس میں نئے نئے نظریات آ رہے ہیں، فلاسفی نئے نئے آرگومنٹس دے رہی ہے، ہسٹری میں نئی نئی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں اور ان میدانوں کو اپنے کریئر کے طور پر اپنائیں،
اور اگر وہ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، میڈیکل اور یہ اور وہ جو بڑے بڑے فیلڈس ہیں جن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں جائیں گے تو ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی، ہمیں پیسے سے مالا مال ہو جائیں گے، اور ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اگر نوجوان یہ قربانی دیں کہ ان فیلڈس میں آئیں جہاں ان کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی کامیابی سے سرفراز کرے گا اور آخرت میں تو کامیابی ان کی ہے ہی۔ مطالعے کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ چیزیں رکھی ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کس طرح سے کریں، مطالعہ کس طرح سے کریں، لیکن ایک مطالعہ کرنے والا اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مطالعے کے، جس سے وہ عموماً نظر انداز کرتا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر؟ اس بات پر خصوصی فوکس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جن چیزوں کو آپ سائیڈ ایفیکٹ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ میں اس بات کا جو مطلب جواب دیتا ہوں، جو ٹرم یوز کرتا ہوں، وہ سمت مطالعہ کی ہے کہ ہم مطالعے کے دوران اپنا قبلہ درست رکھیں۔ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں بالکل معمولی قسم کے جائزے سے یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ اگر آپ کو مطالعہ کرنے والوں میں امام راضی، امام غزالی، علامہ اقبال اور مولانا مودودی جیسے مفکرین نظر آتے ہیں جنہوں نے بہت نیک کام کیے، اسلام کو ڈیفینڈ کیا اور تحقیقی اور فکری اور علمی کام انجام دیے، تو وہیں پر آپ کو بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کو ہم میکیاولی، مارکس، لینن، فوکو، فرائڈ، ڈارون کے نام سے جانتے ہیں، جن کے مطالعے نے ایک عالم کو گمراہیوں میں مبتلا کیا ہے۔ تو اگر آپ اسی کو مطالعے کا سائیڈ ایفیکٹ کہہ رہے ہیں تو اس سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو، اپنے قبلے کو درست رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن، حدیث اور اپنے بنیادی اسلامی لٹریچر کو اپنے فکر کے فاؤنڈیشن کے طور پر اسٹیبلش کریں اپنے دماغ میں، اور پھر اس کی بنیاد پر دوسرے نظریات کو، دوسرے افکار کو، دوسرے مفکرین کو اینالائز کریں، ناپیں۔ ایک مثال آپ اگر لے لیجئے کہ مجھے کپڑا ناپنا ہے اور میرے پاس میٹر کا ایک پیمانہ ہے اور میں اس کے ذریعے کپڑا ناپ رہا ہوں، تو اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے جو 100 میٹر کپڑا مجھے ناپنا ہے اس میں کچھ ایک آدھ میٹر کی غلطیاں کر دے تو وہ کپڑا میرے ناپے ہوئے کپڑے میں سے کاٹ سکتا ہے، لیکن اگر وہ پورے میرے کیلکولیشن کو گڑبڑانا چاہے تو وہ میٹر میں سے کچھ کاٹ دے گا یا میٹر میں کچھ ایڈ کر دے گا۔ جب میرا پیمانہ گڑبڑا جائے گا تو میرے جتنے کیلکولیشنس ہیں سارے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ مطالعے میں یہ جو سمت مطالعہ کی بات ہے، یہ ہمارے پیمانے درست رکھنے کی بات ہے کہ جب آپ چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں، کسی چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو اپلیکیبل کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو نان اپلیکیبل کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہنے کا، کنکلوژن ڈرا کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا۔ اگر یہ پیمانہ قرآن، حدیث اور آپ کا اسلامی لٹریچر ہے تو آپ کے کنکلوژنس درست ہوں گے اور آپ وہ کارنامے انجام دیں گے جو انشاءاللہ اس سے پہلی نسل کے امام غزالی، امام راضی، مولانا مودودی، امام ابو حنیفہ وغیرہ نے انجام دیا تھا، اس سلسلے کو وسعت دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پیمانے گڑبڑ ہو گئے تو آپ وہ کام انجام دیں گے جو مختلف گمراہ کن مفکرین نے انجام دیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ خدا مر گیا، نعوذ باللہ، کسی نے کہہ دیا کہ اس دنیا میں آزادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں اقدار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اتفاق کے ذریعے پیدا ہو گئے۔ یہ سارے نتیجوں تک لوگ مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے پہنچے ہیں، اور اس لیے پہنچے ہیں کہ ان کے مطالعے کے پیمانے بہت زیادہ گڑبڑ تھے۔ تو ہمیں اپنے مطالعے کے پیمانے کو درست رکھنا ہے، اپنے مطالعے کے ڈائریکشن کو درست رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی مفکر اور کسی بھی فکر سے متاثر ہونے سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لینے کی پوزیشن میں ہوں کہ وہ مفکر اور اس کی فکر جو ہے وہ قرآنی پیمانوں پر کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے۔ یہ جائزہ لینے کی پوزیشن میں جب ہم ہوں گے تو انشاءاللہ مطالعے کے سائیڈ ایفیکٹس ہم پر اثر نہیں کریں گے۔ مطالعے کے لیے ایک افیکٹو چیز ہے اجتماعی مطالعہ، جس سے نئی نئی چیزیں مطالعے کے سلسلے میں کھلتی ہیں، تو اجتماعی مطالعے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ مطالعہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک انفرادی چیز ہے، بہت ذاتی قسم کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ ایک افیکٹو طریقہ ہے مطالعے کی عادت پروان چڑھانے کے لیے یا مطالعے کا ایک ماحول بنانے کے لیے کہ ہم اجتماعی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں جن چیزوں کا دھیان اس میں رکھنا چاہیے وہ ہے کہ اجتماعی مطالعے کے لیے جو ہم گروپ بنائیں وہ بہت زیادہ بڑا نہ ہو، وہ چھوٹا سا گروپ ہو، 2-4 لوگ جن کا جمع ہونا، جن کا ملنا، جن کا آپس میں بات کرنا آسان ہو، ایکسیسیبل ہوں وہ لوگ، دوسرے کے ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اپنے آپ سیریس ہوں اس مطالعے کو لے کے۔ اگر کوئی ایک فرد ہے جو سیریس ہے، باقی لوگ بہت زیادہ سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں،
تو وہ ایک فرد بھی اپنا انٹرسٹ لوز کرنے لگتا ہے، اپنی دلچسپی کھونے لگتا ہے مطالعے میں. تو بہت بہتر یہ ہے کہ زیادہ لوگ دلچسپی لینے والے ہوں، انٹرسٹ لینے والے ہوں، تاکہ پھر ایک دوسرے کو لوگ سپورٹ بنتے ہیں، انریچ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ بات بھی بہت دھیان دینے کی ہے کہ اس طرح اجتماعی مطالعے کے جو گروپ ہوں وہ بہت زیادہ جکڑ بندیوں کے حامل نہ ہوں، بلکہ بہت انفارمل قسم کے ہوں. ہم کسی دوست کے گھر پہ جمع ہو گئے، چائے پی لی، پھر کچھ چیزیں ڈسکس کر دی اور اس کے بعد نکل گئے، اگلی بار پھر کسی دوسرے دوست کے گھر جمع ہو گئے. اس طرح کا ذرا انفارمل ٹائپ رہے. اس طرح کا گروپ جب آپ کا بن جائے تو پھر آپ ایک لانگ ٹرم پلان بنا لیں اس کا. اور وہ لانگ ٹرم پلان یہ ہو سکتا ہے جیسے اس موضوع کے تحت ہم مطالعہ کریں گے، جیسے بات آئی تفسیر کے تحت یا سیرت کے تحت، اور پھر کچھ ٹاپکس کا تعین کیا جائے. یا پھر یہ کر لیا جائے کہ ہم اس مصنف کا مطالعہ کریں گے. یہ لانگ ٹرم ایک پلاننگ ہے. اور پھر اس لانگ ٹرم پلان کے بننے کے بعد اس کو شارٹ ٹرم بنایا جائے. جیسے مولانا مودودی کا مطالعہ کریں گے ہم، پہلے کس بات کا مطالعہ کریں؟ پہلے اسلام کا نظام حیات کا مطالعہ کر لیتے ہیں، یا پہلے خود بات کا مطالعہ کر لیتے ہیں. اس طرح اس کو ٹکڑوں کتابوں کی شکل میں پھر بانٹ دیا جائے. پھر ایک میتھڈالوجی یہ ہو سکتی ہے کہ کتاب جب طے ہو جائے تو اب جس دن ہمیں ملنا ہے، اجتماعی طور پر مطالعہ کرنا ہے، اس دن ہم میں سے ہر فرد یا تو مطالعہ کر کے آئے، یا کم سے کم ایک حصے کو دیکھ کے آئے، یا پھر کچھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ سارے لوگ مل کر اجتماعی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور ایک گائیڈ کریں اس پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے، اس مضمون میں کیا کہا گیا ہے. تو اس طرح کی مختلف میتھڈالوجیز بنائی جا سکتی ہیں. کبھی لوگ وہیں بیٹھ کر پڑھیں، کبھی لوگ پڑھ کے آئیں اور پھر ڈسکس کریں. یہ ساری چیزیں کر کے اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات جو کسی بھی اجتماعی مطالعے کا پارٹ ضرور ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ سوال کتاب کے مکمل ہو جانے کے بعد ہر آدمی اپنے آپ سے کرے اور اس کا جواب بھی کلیکٹیولی شیئر کرے کہ اس کتاب سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ نیا ہم نے سیکھا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کیسے کریں گے. اس سوال کا فائدہ یہ ہوگا کہ کتاب نے آپ کو علم دے دیا ہے، لیکن اس علم سے استفادے کی صلاحیت ہم میں سے ہر ایک کی الگ الگ ہے. تو اگر آپ کوئی نئی بات بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے کیا سبق حاصل کیا ہے اور کس طرح اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، تو اس سے میرے لیے ہدایت کی راہیں بہت زیادہ روشن ہو جائیں گی. میں سمجھے گا اچھا عبدالجلیل صاحب یہ کرنے والے ہیں تو میرے لیے اس میں یہ گنجائش بنتی ہے، اور میں سوچوں گا اور پھر میں بھی کچھ نئی باتیں اس میں ایڈ کروں گا. اس طرح اجتماعی مطالعے میں جب کئی ذہن مل کر کام کریں گے تو بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جو مصنف نے ڈائریکٹلی نہیں کہی ہوں گی، اور اس طرح ایک دوسرے کے ذہنوں سے استفادے کا جو موقع ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. کہ آپ کا مطالعے کا کیا طریقہ ہے، اس پر کچھ روشنی ناظرین کے سامنے رکھی. مطالعہ میرے خیال میں تیسری یا چوتھی والی بات کہوں گا، لیکن ایک فرد کا بہت پرسنل اور بہت ذاتی معاملہ ہوتا ہے. تو میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت اس لیے پاتا ہوں کہ بہت ہی بچپن میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجھے مطالعے کی ایک عادت سی لگ گئی. اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں تو پہلی بار میرے دادا اسماعیل خیر آبادی کی 9 کتابیں، کہانیوں کی کتابیں لا کر انہوں نے مجھے دی تھیں، اور ان 9 کتابوں کو اتنی جلدی اور اتنے شوق کے ساتھ میں نے پڑھ لیا تھا کہ اس کے بعد فوراً دوسرا انسٹالمنٹ جو آیا وہ اسماعیل خیر آبادی، افضل حسین، متین تاریخ باغپتی وغیرہ کی 100 کتابوں پر مشتمل تھا. اور یہیں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مطالعے کی شروعات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کہانیوں کی کتابیں، اخلاقی کہانیوں کی کتابیں، پھر سیریس جو اسلامی لٹریچر ہے، مولانا مودودی سے، قطب شہید صدر الدین اصلاحی، خرم مراد وغیرہ، اور یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس کا بالکل ایک نیچرل گروتھ ہے. کبھی کمپیل کرنا یا مجبور کرنا یا جبر کرنا اس طرح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ایک بات لیکن البتہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ مطالعے کے لیے سیلف موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کبھی کبھار ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ آپ کو سیلف کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے کہ آج تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ نے طے کیا تھا کہ میں 20 صفحے کا مطالعہ کروں گا یا 30 صفحے کا یا 50 صفحے کا مطالعہ کروں گا، تو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں آج وہ نہ کیا جائے. لیکن آپ اس میں اگر تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر لیں، جو کہ بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ کو اس چیز کا شوق ہو، تو آپ وہ ٹارگیٹ میٹ کر لیتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ، پھر آپ اس رات کو سوتے ہیں. یہ اگر آپ نے جذبہ شروع سے اپنے اندر رکھا ہے تو آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی میں پریشانی نہیں ہوتی کہ میں مطالعہ نہیں کر پا رہا ہوں یا مطالعہ چھوڑ دے رہا ہوں. تو یہ سیلف کمپٹیشن کا یہ جذبہ پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اتنے صفحات کا مطالعہ کر لوں گا یا میں
اتنی کتابوں کا مطالعہ کر لوں گا، یا جو منصوبہ میں نے بنایا ہے میں اس کو مکمل کر لوں گا، جو مصنف میں نے طے کیا ہے سال بھر میں 2 سال بھر میں کمپلیٹ کر لوں گا، جو موضوع میں نے طے کیا ہے اس کا 1 مہینے میں 2 مہینے میں مطالعہ کر لوں گا. اس طرح آدمی خود اپنے آپ سے کمپلیٹ کرے تو بہت آگے جاتا ہے. جبر کے بارے میں ایک اور بات میں کہوں گا کہ جو واحد ایک موقع ایسا محسوس ہوا تھا جس میں کچھ تھوڑا سا زبردستی کرنی پڑ رہی ہے، وہ تب کی بات ہے جب اردو سے انگلش کتابوں کے مطالعے کی طرف شفٹ کر رہا تھا. تو وہاں پر ایسا محسوس ہوا کہ اردو ہماری مادری زبان ہے تو پڑھنے میں آسانی ہے اور تیزی ہے اور ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن وہیں جب آپ ایک دوسری زبان کو سیکھ کر یا دوسری زبان سیکھنے کے لیے اس میں مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ہی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی آسان الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. وہاں پر بھی تھوڑا سا جبر اپنے آپ پر کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑا تھا. تو یہ ذاتی مطالعے کے طور پر کچھ باتیں ہیں، لیکن اگر آپ وہ کہیں کہ ایک آئیڈیل مطالعے کی شکل کیا ہے تو میرے لیے یہ ہے کہ میرا اپنا بستر ہو اور میں لیٹ کر بڑے آرام سے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ یہ سچویشن ویری کرے گی پرسن ٹو پرسن. کوئی آدمی ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر مطالعہ کرنا چاہے گا، کوئی لیٹ کر، کوئی بیٹھ کر، کوئی کھڑے ہو کر، کوئی چل کر، کوئی دوڑ کر. یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند پر منحصر ہوتا ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب کتاب آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کا کانسنٹریشن کتنا اچھا ہے، آپ کتنے انہماک کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ ایک بہت اہم چیز ہے. اس بات کو ناپنے کے لیے کہ آپ مطالعے میں کتنے انٹرسٹڈ ہیں. اگر آپ معمولی سی کھٹپٹ کے ذریعے ڈسٹرب ہو جا رہے ہیں تو آپ مطالعے میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، آپ صرف ڈسٹرب ہونے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آپ کا مطالعے میں انہماک ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے کان میں باجے ہی بجائے جائیں تو بھی آپ کانسنٹریشن کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو یہ انٹرسٹ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو منصوبہ بندی کرنی ہو یا جو چیلنجز اپنے لیے ڈرا کرنے ہوں، جس طرح کا سیلف کمپٹیشن کرنا پڑے اور کبھی کبھار جو تھوڑا بہت جبر اپنے آپ پر کرنا پڑے، وہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو مشورہ میرا ہے وہ یہ کہ مطالعے کے سلسلے میں ہم کسی بڑے سے ضرور ربط میں رہیں. اپنے والد صاحب ہو گئے یا ہمارے تحریک کے امیر مقامی ہو گئے، صدر مقامی ہو گئے، ان سے ربط میں رہنے سے ایک ڈائریکشن رہتا ہے. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے مطالعے میں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے کنیکشن میں رہیں گے تو بہت ساری آسانیاں رہیں گی. کسی کتاب میں کسی مشکل مقام پر ہم پھنس گئے ہیں تو وہ مشکل مقام ان سے کلیئر کرا لیا جائے تو بہت ساری جو الجھنیں ہیں مطالعے کی اس سے ہم بچ جاتے ہیں. تو اس طرح کا کنیکشن کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مطالعہ بھی کریں اور اس کے بعد صحبتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں. یہ بیلنس اگر ہم مینٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ علمی اور فکری خدمات سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اس انٹرویو کے اختتام سے پہلے ایک عملی سوال آپ سے یہ ہے کہ ان مصنفین کے نام آپ بتا دیجیے جن کی کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا. میری ذاتی رائے میں تحریک کے ایک عام ممبر کا مطالعہ کم سے کم 3 مصنفین کا مکمل مطالعہ ضروری ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان 3 مفکرین کے مطالعے سے جو بینیفٹ یا جو فائدہ میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ ان کی کتابیں بہت آفاقی کتابیں ہیں جن میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے بحث کی گئی ہے. اور خصوصی بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ جن مسائل سے دوچار ہے یا جو ایشوز اس کے سامنے رہتے ہیں، جن نظریات اور افکار کا اس پر حملہ ہوتا رہتا ہے اسکول اور کالجز میں، یہ مفکرین عام طور پر ان مسائل سے ڈیل کرتے ہیں اور ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ، ان ڈیپتھ کرٹیک اس کو فراہم کرتے ہیں. دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ مصنفین بھلے ہی کچھ اسپیسیفک ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں اپنی کچھ خاص کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کا بنیادی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فکر و نظر کو مسلمان کر دیں. اور فکر و نظر جب ایک بار مسلمان ہو جائے تو پھر آپ جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ آپ کو اسلامی پیمانے کے حساب سے دکھائی دے گی، اور یہ چیز بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہماری بنیادی فکر کے اسلامی ہونے کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری تحریک کے جو افراد ہوں وہ مولانا مودودی، مولانا صدر الدین اصلاحی، سید قطب شہید جیسے آتھر سے کمپلیٹلی واقف ہوں. اور اس چیز کی بڑی کمی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہاں افراد بہت ہی بنیادی کتابوں سے یا مولانا مودودی کے، صدر الدین اصلاحی صاحب کی جو بنیادی باتیں ہیں بالکل ان سے بھی واقف نہیں ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو یوٹیوب کے اسپیکرز ہیں یا کچھ
چلتے پھرتے کتابیں ہیں یا اس کے تھرو کچھ اعتراضات آتے ہیں اور ہمارے افراد متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مطالعہ کریں، تنقیدی مطالعہ کریں، کریٹیکل اسٹڈی کریں اور اس کے بعد خود ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. جب ہمارا مطالعہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کسی سے بھی متاثر ہو جائیں گے، اور یہ چیز تحریک کے ایک فرد کے لیے بہت نامناسب ہے. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فکر کو پختہ کریں، اپنی فکر کو اسلامی کرنے کی کوشش کریں. اور میری ذاتی رائے میں یہ تین مصنف جو ہیں وہ یہ کام بہت بخوبی انجام دیتے ہیں کہ وہ ہماری فکر و نظر کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جس چیز کی طرف نگاہ کرتے ہیں وہ چیز بالکل اسلامی پیرامیٹرز کے حساب سے ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ اتنی اچھی ہے اور اتنی بری ہے، اتنی صحیح ہے اور اتنی غلط ہے. اور یہی کام ایک تحریک اسلامی کے فرد کو اپنے سماج میں انجام دینا پڑتا ہے. وہ اسکول میں جاتا ہے، اس کو کچھ چیزیں انالائز کرنی پڑتی ہیں، وہ کیمپس میں جاتا ہے، اس کو کچھ چیزیں صحیح کچھ چیزیں غلط ملتی ہیں. تو فکر و نظر کا مسلمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ کام ان تین مصنفین کے مطالعے سے کماں کہو انجام پاتا ہے. برادر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھے برادر خان یاسر جن سے ہم مطالعہ اور اس کے متعلق کچھ مسائل کے تحت گفتگو کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بامقصد مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Mm-hmm.